حدیث نمبر 777 777 عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر بعث جیشا وامر علیہم رجلا یدعا ساریہ. پہلے ساریہ کے بارے میں لکھ لیجئے پھر آگے بولتا ہوں. ساریہ نام ہے ساریہ بن زنیم. ساریہ بن زنیم الدنلی. نام ذرا عجیب ہے یہ. الدنلی یا الدنلی الدنلی الکنانی. یہ آرمی مین تھے جی، آرمی کمانڈر تھے یہ، اور جاہلیت کے دن بھی دیکھے ہیں اور اسلام کے دن بھی دیکھے ہیں. بڑی عمر کے تھے اور اسلام لانے سے قبل جو ہے یہ راستہ کاٹنے کا کام کرتے تھے، تاجروں کو لوٹنا اور تجارتی قافلوں کو لوٹنے کا کام کرتے تھے. بہت تیز آدمی. ساریہ بن زنیم جو ہے بہت فاسٹ، یعنی یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک طرف گھوڑا دوڑتا تھا تو ساریہ بن زنیم جو ہے پیروں سے دوڑتے ہوئے گھوڑے سے آگے نکل جاتے تھے. کئی مرتبہ گھوڑے سے تیز پیروں پہ دوڑنے والے، ان کی شہرت تھی کہ یہ گھوڑے سے بھی تیز دوڑنے والے آدمی تھے اور اسلام قبول کیے. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آپ ملک فارس، ایران اور فارس کے جو علاقے ہیں ان میں سے کئی علاقے جن میں اصبہان بھی شامل ہے، اصبہان کا علاقہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوا تھا اور کئی علاقے ان کے ہاتھوں فتح ہوئے تھے. ان کی تاریخ وفات نہیں ملی، ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يُدْعَى ساریہ، اور ان کا کمانڈر بنایا تھا ایک ایسے آدمی کو جس کا نام ساریہ تھا. یہی ساریہ بن زنیم. ساریہ بن زنیم کو وہ لشکر کا، وہ فوج کا چیف بنایا تھا. فبینما عمر یخطب فجعل یصیح. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر خطبہ دے رہے تھے. اس دوران یعنی خطبے کے بیچ میں اچانک بڑی آواز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے. کیا کہے؟ یا ساریۃ الجبل، یا ساریو الجبل. یہاں پر یا ساریو لکھا ہے، میں یا ساریہ تو پڑھا تھا. بہرحال اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ. یا ساریو الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ. بڑی آواز سے بولتے ایک دم خطبے کے بیچ میں. فقدم رسول من الجیش. اب وہ جمعہ تو ہو جاتا، لوگ تعجب کرتے کہ اس طرح سے کیوں کہتے ہیں. فقدم رسول من الجیش. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس طرح سے ہوتا کہ وہ جو لشکر لڑنے کے لیے گیا تھا اس کے پاس سے ایک آدمی آتا ہے پیغام لے کر. فقال یا امیر المؤمنین. اور وہ پیغام لے کر آنے والا جو ہے ایمبیسڈر، اس کا کیا کہتے ہیں، مندوب، اس کا ذمہ دار لشکر کا جو آتا ہے وہ آ کر اطلاع دیتا ہے. اے امیر المؤمنین، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں. اے امیر المؤمنین، لقینا عدونا فہزمونا. ہمارے لشکر ہمارے دشمن سے ٹکرا گئے تھے اور ہمارا دشمن ہمارے اوپر بھاری پڑ گیا تھا اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف جانا ہے. فَإِذَا بِصَائِحٍ يَصِيحُ يَا سَارِيُ الْجَبَلِ. ہم کو ایک آواز آئی میدان جنگ میں جب ہم لڑ رہے تھے اور ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نکلنا کس طرف سے ہے، رستہ نہیں مل رہا تھا، ہم کو سمجھ میں نہیں آیا. اچانک ایک آواز ہمارے کانوں میں پڑی اور وہ اس میں سے آواز آئی. دیکھیے یہ کہاں پر ہے، یہ اصبہان اور ایران کی طرف کے علاقوں میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے ممبر پر یہاں پر یہ الفاظ فرمائے تھے. ہمارے کانوں میں آواز آئی کہ یا ساریو الجبل، اے ساریہ جو ہے پہاڑ کے دامن میں چلے جاؤ. جی اس طرح سے آواز آئی. فاسندنا ظہورنا الی الجبل. تو ہم دوڑ کر جا کر پہاڑ کو اپنے پیٹ لگا کر دشمن سے بچے اور پیچھے پہاڑ کے جا کر اپنی پیٹ لگا کر کھڑے ہو گئے. اور جب دشمن پھر آگے بڑھ رہا تھا، ابھی وہ روایت دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ یہ بھاگ کر جا کر پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے، جس کا اندازہ وہ لوگ کو نہیں ہوا تھا. وہ لوگ جا رہے تھے پہاڑ کے بازو سے، یہ ان کے پیچھے سے حملہ کر کے پھر اس کو ہرانے میں کامیاب ہو گئے. تو کہتے فاسندنا ظہورنا الی الجبل، ہم اپنے پیٹوں کو پہاڑ سے لگا دیے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ فہزمہم اللہ تعالی، بس اللہ تعالیٰ نے وہ لشکر کو، دشمن کے لشکر کو ناکام کر دیا. تو یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات میں بیان کیے گئے ہیں کہ آپ یہاں سے آواز لگائے تو اصفہان میں یہ آواز، اصفہان اور فارس کے علاقوں میں یہ آواز سنائی دی. اس کو امام احمد بن حنبل نے اور امام بیہقی نے اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے. جی جی ساریہ بن زنیم کی تاریخ وفات نہیں ملی. نہیں بیٹے، ان کی تاریخ وفات مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے.